بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1911 سے 1914 تک کا بیان کر رہے ہیں۔ 1911 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانہ میں 29 دن قیام کیا تھا۔ پھر وہاں سے اترے اور لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کا اعلان کیا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ 1912 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مستد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اسحاق سے سنا، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند۔ امام بخاری نے کہا کہ اور مجھے مستد نے خبر دی، ان سے معتمر نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے بیان کیا، مجھے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مہینے ہیں۔ 1913 بخاری رحمۃ اللہ کی حدیث نمبر 1913 باب 30 میں فرماتے ہیں ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسواد بن قیس نے بیان کیا، ان سے سعد بن عمرو نے بیان کیا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا، مہینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ کی مراد ایک مرتبہ 29 دنوں سے تھی اور ایک مرتبہ 30 سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 انگلیوں سے 3 بار بتلایا۔ تو دوستو، 1914 حدیث نمبر 1914 باب 30 بخاری رحمۃ اللہ کی حدیث ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بشام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی تفسیر اور حدیث پڑھنے اور سمجھنے اور اپنے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔